ہم نے بیعت کی جو تقسیم کی تھی اس لحاظ سے آج جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں یہ بیعت کی چوتھی قسم ہے، یعنی بیعت اسلام، اس کے بعد بیعت خلافت اور بیعت جہاد، اور آج جو پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے بیعت استرشاد۔ بیعت استرشاد کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی صالح، متقی، پرہیزگار، عالم دین جو بعمل بھی ہو، اس شخص کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرے اور اسے اپنا دینی رہبر اور رہنما بنائے اور دینی عبادات اور معاملات کو اس سے سمجھ کر ان کو عمل میں لائے۔ یہ ہے بیعت استرشاد کا مفہوم۔ اس کو بیعت توبہ بھی کہتے ہیں۔ میں اس کو ذرا اور آسان کر دوں تاکہ ہر شخص کے ذہن میں یہ بات آسانی سے بیٹھ جائے کہ یہ بیعت کوئی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے یہ بیعت بے حد ضروری ہے۔ ایک شخص دین کا علم نہیں رکھتا، اسے نہیں پتا کہ اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے کرنی ہے، لیکن اسے ایک دن یہ خیال آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے یہاں بھیجا ہے کہ میں آخرت کی تیاری کر کے لاؤں، تو مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اس کے رسول کی اطاعت کیسے کرنی ہے، مجھے تو شریعت کا علم ہی نہیں ہے۔ تو وہ گزشتہ جو وقت گزر چکا ہوتا ہے اس پر نادم ہوتا ہے کہ اتنا وقت میرا ضائع گزر گیا، میں نے آخرت کی تیاری نہیں کی۔ تو اب جب فکر لگتی ہے تو وہ نکلتا ہے کہ کوئی ملے کہ جو دین کا عالم بھی ہو، باعمل بھی ہو اور دین آگے بتا بھی سکتا ہو، سمجھا بھی سکتا ہو۔ تو وہ جب تلاش میں نکلتا ہے تو اسے کوئی دین کا جید عالم مل جاتا ہے جو باعمل ہوتا ہے۔ تو وہ شخص جو آیا ہے نا، وہ اس عالم دین کے ہاں آ کے عرض کرتا ہے کہ جناب علی، آپ دین کے عالم ہیں اور مجھے دین کا علم نہیں ہے، اور میں دین کی راہ پہ چلنا چاہتا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیسے چلنا ہے۔ تو لہذا آپ چونکہ دین کے عالم ہیں، لہذا میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر سب سے پہلے تو اپنے گزشتہ گناہوں کی اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں کہ جو مجھ سے خطائیں، گناہ، نافرمانی ہو چکی، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ توبہ کرنے کے بعد دوسرا میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ جو زندگی باقی ہے اس میں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا پختہ عزم اور ارادہ رکھتا ہوں۔ اور چونکہ میں دین کے معاملات کو جانتا نہیں ہوں اور آپ جانتے ہیں، تو تیسری بات یہ ہے کہ ان معاملات دین پر عمل کرنے کے لیے میں آپ کو اپنا رہنما بناتا ہوں۔ آپ مجھے دین کی راہ بتاتے جائیں گے، دکھاتے جائیں گے، میں اس پر چلتا جاؤں گا۔ تو یہ جو اس شخص کا اور اس عالم دین کا معاہدہ ہوا ہے نا، اسے ہم بیعت کہتے ہیں۔ تو ہماری اس تعریف سے وہ لوگ نکل گئے جو شریعت کے باغی ہیں، دین کے باغی ہیں، اور اسلام کے جو نظام عبادت ہے، نظام شریعت ہے، اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہماری اس تعریف سے نکل گئے۔ لہذا ہمارے نزدیک جو بیعت ہے وہ اسلام کے عین مطابق ہے۔ کوئی بندہ بھی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جو میں نے مفہوم پیش کیا ہے اس کا کسی طرح بھی وہ رد نہیں کر سکتا۔ تو اب دیکھنا ہے کہ وہ جو شیخ اور عالم ہے جس کی بیعت کرنی ہے اس میں شرائط کیا پائی جائیں۔ تو اس میں 4 شرطیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ سنی ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک متصل ہو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص جس ہستی پاک سے اسے خلافت حاصل ہے، اس کا آگے سلسلہ جس بزرگ سے ہے، اس کا سلسلہ جس بزرگ سے ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک یہ سلسلہ متصل ہو، درمیان میں ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ تو یہ ہے سلسلہ کا متصل ہونا، دوسری بات۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جو شیخ جس کو بنا رہے ہیں وہ فاسق معلن نہ ہو۔ فاسق معلن کا یہ مطلب ہے کہ اعلانیہ بدکاری، گناہ کرنے والا
نہ ہو، یعنی اس سے غلطی ہو جائے تو یہ امکان ہے، لیکن معلن فاسق نہ ہو، یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ شخص ہو، تو یہ ہے۔ اس پر مزید بھی وضاحت ہو سکتی ہے، لیکن اتنی بات آپ سمجھ لیں کہ اعلانیہ فسق کرنے والا نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ اور چوتھا سٹیپ ہے کہ وہ دین کا اتنا علم تو کم از کم جانتا ہو کہ اپنے ضروری مسائل اور اپنے مریدین کو ضروری مسائل بتانے کے لیے وہ کتابوں سے دیکھ کر کم از کم بتا سکتا ہو۔ تو یہ 4 شرائط جس شخص میں پائی جائیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پیر۔ اور پیر کا مطلب ہمارے ہاں ہوتا ہے دین کا رہنما۔ تو اس پر انشاءاللہ اگلے سبق میں قرآن اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل پیش کیے جائیں گے۔